الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. جب تم سفر کرو زمین میں، ضرب تم مارنا بھی ہوتا ہے، اور کیونکہ آگے پاؤں مارنا ہے اس لحاظ سے سفر کا معنی بھی آتا ہے. جب تم سفر کرو زمین میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ان تقصروا من الصلاۃ، نماز میں کمی کر لو. ان خفتم، اگر تمہیں خوف ہو، ان یفتناکم الذین کفروا، کہ تمہیں کافر جو ہے فتنے میں ڈالیں گے. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، کافر جو ہے تمہارے کھلے دشمن ہیں. ٹھیک ہے جی. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب جب آپ ان کے درمیان ہو، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو آپ انہیں نماز پڑھائیں. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، چاہیے کہ ایک گروہ آپ کے ساتھ نماز میں ہو. وَلْيَأْخُذُوا، اور وہ پکڑیں اسلحتهم، اپنا اسلحہ بھی ساتھ میں ہو. فَإِذَا سَجَدُوا، جب وہ سجدہ کر لیں، فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، تو پھر واپس چلے جائیں. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، پھر دوسرا گروہ آ جائے. لم یصلوا، جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی، فلیصلوا، وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، معک، آپ کے ساتھ. ولیأخذوا حذرهم، اپنا تمام سامان اور ساتھ رکھیں. واسلحتهم، اور اسلحہ. ود الذین کفروا، کافر چاہتے ہیں کہ لو تغفلون، تم بے خوف ہو جاؤ، غافل ہو جاؤ. عن اسلحتکم، اپنے اسلحے سے. وامتعتکم، اور اپنے مال سے، سامان سے. فیملون علیکم میلۃ واحدہ، ایک ہی مرتبہ آپ پر حملہ کر لیں. ولا جناح علیکم، آپ پر کوئی حرج نہیں ہے کہ ان کان بکم عدم من مطر، اگر تمہیں بارش سے تکلیف ہو، یا او کنتم مرضی، تم بیمار ہو. ان تدعوا اسلحتکم، کہ اپنے اسلحہ کو رکھ لو. وخذوا حذرکم، اور اپنا حفاظتی اقدام سنبھالے رکھو. ان اللہ، بے شک اللہ، اعد الکافرین، کافروں کے لیے عذابا مہینہ، ذلت آمیز اللہ نے عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. یعنی اگر تم بارش کی وجہ سے اسلحہ اتار بھی لو کسی بیماری کی وجہ سے تو کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ یہاں نماز خوف کا ذکر ہے کہ سامنے کافر ہے، نماز نہیں چھوڑنی، آپ نے باری باری نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس میں یہ ہے کہ اگر سارا قافلہ، سارا لشکر چاہتا ہے کہ ہم ایک امام کے ساتھ پیچھے نماز پڑھیں، اگر دو اماموں کے ساتھ پیچھے نماز پڑھیں تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ سارا لشکر چاہتا ہے کہ ہم ایک امام کے پیچھے نماز پڑھیں، چونکہ نبی علیہ السلام موجود ہو اور جنگ کا موسم بھی ہے، اور کوئی پتہ نہیں کہ اگلی نماز ملے گی نہیں ملے گی. تو ہر مسلمان کا یہی ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ آخری نماز ہو. تو اب یہ نماز کا طریقہ بتایا گیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اے محبوب، آپ نے ان کو نماز پڑھانی ہے. ایک، کیونکہ جنگ ہے، ظاہر ہے سفر میں ہے، تو آپ نے ایک رکعت ایک گروہ کو پڑھانی ہے، اور وہ ایک رکعت پڑھ کے پھر وہ چلے جائیں. دوسرا گروہ جو ہے وہ دشمنوں کے سامنے کھڑا ہو، وہ آ جائے، وہ آ کے پھر آپ کے ساتھ نماز پڑھے. پھر آپ نے کیا کرنا، اچھا جب آپ سجدہ کر کے نبی علیہ السلام سجدہ کریں گے نا، تو وہ کیا کریں گے، چلے جائیں گے پہلا گروہ والے. تو آپ سجدے سے کھڑے ہو جائیں گے. جب کھڑے ہوئے تو آپ کھڑے ہوئے، پیچھے والے دوسرے والے آگے، وہ آپ رکعت میں مل گئے دوسری میں. پھر آپ علیہ السلام نے دوسری رکعت مکمل کی، آپ کی ایک ہوئی، ان کی ایک ہوئی ہے، آپ کی دو ہوئی، ان کی ایک ہوئی. آپ سلام پھیریں گے تو یہ جو ہے کھڑے ہو جائیں گے. کھڑے ہو کے ایک اور رکعت جو ان کی پہلی والی رہ گئی وہ مکمل کریں گے. یہ دو رکعتیں پڑھ کے چلے جائیں گے. وہ جو پہلی والی رکعت ان کی رہتی تھی وہ آئیں گے، اور وہ پھر ایک رکعت ان کی جو رہتی ہے وہ مکمل کر لیں گے. ٹھیک ہے. اسے کہتے ہیں نماز خوف، صلاۃ خوف پڑھنا. باقی صلاۃ خوف کی بارش کی وجہ سے، کہیں دشمن کی وجہ سے چلتے پھرتے، وہ پھر الگ، وہ بھی نماز اسی سے آپ کر لیں گے، پڑھ لیں گے. اگر آپ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں اور ایسا علاقہ ہے کہ جہاں اگر موٹر سائیکل آپ نے کھڑی کر دی تو کسی دشمن کے اچانک آنے کا ڈر ہے، تو آپ بیٹھے بیٹھے جدھر منہ ہے آپ کا، باوضو ہے تو آپ نماز پڑھی جائے. گاڑی پہ ہیں، ٹرین پہ ہیں، اسی طرح چیزیں. پھر محدثین فقہا نے ان چیزوں کو پھر یہاں سے مسائل نکالے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ غزوہ کرتے تھے، نجد کی طرف ہم گئے، دشمنوں کے ساتھ ہم ملے. ٹھیک ہے نا. تو
یہی پھر ہم نے نماز پڑھی. آپ علیہ السلام نے ایک گروہ کا نماز پڑھائی جو دشمنوں کے سامنے تھا ایک گروہ, دوسرے گروہ کو آپ نے نماز پڑھائی, سجدہ کرنے کے بعد یہ چلے گئے. جو دوسرے آئے انہوں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ ملے اور انہوں نے 2 سجدے کیے. یہاں ہے 2 سجدے. پھر آگے محدثین کہتے ہیں کہ کس طرح کریں. تو اس میں ایک قول یہ ہے کہ بہتر کہ آپ علیہ السلام کی 2 رکعتیں ہوں گی اور ان کی جو ہے نا پچھلے والوں کی 1 رکعت ہوگی. تو آپ علیہ السلام سلام پھیر کے تو کیا کریں گے, اس کے بعد جو ہے نا آپ سائڈ پہ ہو جائیں گے یا بیٹھے رہیں گے. انہوں نے 2 رکعتیں مکمل کرنی. ایک قول یہ ہے کہ آپ علیہ السلام بیٹھے رہیں گے, یعنی پہلی رکعت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو پڑھائی, وہ چلے گئے. دوسرے جو آئیں گے وہ آئیں گے آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے, آپ کھڑے ہو گئے. تو پھر آپ نے دوسری رکعت مکمل کی, آپ کی 2 ہوں گی, آپ بیٹھے رہیں گے, آپ سلام نہیں پھیریں گے. ٹھیک ہے جی. تو جو پیچھے کھڑے ہونے والے انہوں نے وہ رکعت جو ان کی رہ گئی تھی پہلی وہ پڑھیں گے اور پھر وہ بیٹھ جائیں گے. سارے جب بیٹھ گئے اندازہ ہو گیا تو پھر آپ علیہ السلام سلام پھیریں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ کیا کریں گے, سلام پھیریں گے. ایک طریقہ یہ بھی ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک رکعت انہوں نے پڑھی آپ علیہ السلام کے پیچھے, وہ چلے گئے. دوسرے آئے, انہوں نے آپ علیہ السلام کے پیچھے سلام نماز 1 رکعت پڑھی, آپ نے سلام پھیر لا, یہ چلے گئے, یہ دشمنوں کے مقابلے میں چلے گئے. پہلے آئے اور انہوں نے پھر اپنی نماز پڑھی, پھر یہ چلے گئے. پھر وہ دوسرے آئے اور انہوں نے پھر اپنی رکعت جو رہتی تھی وہ مکمل کر لی. یہ بھی ایک طریقہ ہے. لیکن بہتر طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب دوسرے آئیں گے تو وہ پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھیں گے, آپ علیہ السلام نے سلام پھیر دینا ہے, انہوں نے پھر اپنی جو رہتی تھی 1 رکعت مکمل کر دینی, وہ چلے جانا ہے. اور پھر پہلا گروہ آئے گا, انہوں نے اپنی رکعت مکمل کرنی ہے. یہ اس حالت میں ہے کہ تمام ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیں. ہاں اگر گروہ میں 2-4 امام ہیں کوئی مسئلہ نہیں, مطلب حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے ہیں اور دوسرے گروہ کا عمر نماز پڑھا رہے ہیں, پھر 2 رکعتیں پڑھا لیں گے. چونکہ یہاں نبی علیہ السلام موجود ہیں اور آپ علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں, پھر ایسے نماز پڑھیں گے. کہ یہ طریقہ کار ہوگا نماز کا. ٹھیک ہے جی. آگے بھی اسی طرح عرفان صاحب. اچھا مفتی صاحب, یعنی کہ جب وہ 1 رکعت پڑھ لے گا تو بقیہ جس طرح بعد میں ہم اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو اسی طرح مکمل کرے گا. ہاں وہ ایسے پڑھے گا جس طرح ہم اور جب اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی. نہیں, نماز نہیں ٹوٹے گی. حالت یہی نا صلاۃ الخوف ہے, ان کی نماز نہیں ٹوٹے گی. اگلا باب ہے کہ جب آپ دشمن کے سامنے ہوں کس طرح آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. امام اوزائی کہتے ہیں کہ اگر ایسا مسئلہ ہو, قادر نہ ہو بندہ نماز کی طرف, تو اس طرح منہ کر کے نماز پڑھ لے, کوئی حرج نہیں ہے. اور اشارے سے پڑھ سکتا ہے تب پڑھ لے, اگر اشارے سے نہیں پڑھ سکتا پھر جب یہ لڑائی ختم ہو جائے گی اس کے بعد پھر نماز کیا کرے, پڑھے. یعنی اگر جس طرح نبی علیہ السلام کے آگے آ گیا, آپ علیہ السلام کی نماز ایک جو ہے وہ قضا ہو گئی, حضرت عمر کی قضا ہو گئی. حنزلہ بہن آپ کا مائک کھلا ہوا ہے. حنزلہ بہن, حنزلہ بہن آپ کا مائک کھلا ہوا ہے. مفتی صاحب آپ بند پھر کر دیں سب کا مائک. سب کا مائک بند ہو جائے گا پھر. ہاں کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ضرورت ہوگی تو کھول دیجیے گا. ہاں چل بھائی سارے ہو گئے پھر. ہاں تو پھر اگر بالکل نماز کا ٹائم یعنی اتنا ٹائم مل جائے کہ بندہ نماز پڑھ سکتا ہے تو پھر تو پڑھے. اگر سامنے دشمن ہے, نماز اس کو ٹائم ہی نہیں مل رہا تو پھر کوئی نہیں. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح آپ نے آ کے نا نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ نے کچھ برا بھلا کہا کفار کو, یا سب کفار قریشن, کفار قریش کو آپ نے برا بھلا کہا. تو عرض کیا رسول اللہ ہم نے عصر کی نماز نہیں پڑھی, سورج غروب ہو گیا. تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ میں نے بھی نہیں پڑھی. ٹھیک ہے. تو پھر آپ بتحان کی طرف آپ چلے گئے, حضرت عمر بھی ساتھ تھے. وہ آپ علیہ السلام نے وضو کیا, پھر پہلے عصر پڑھی اور اس کے بعد پھر مغرب پڑھی. ٹھیک ہے جی. اور مسلم اور دیگر احادیث میں کہ تقریباً 5 نمازیں ایسے قضا ہوئی ہیں.
مختلف، کیونکہ 20 دن تو وہ کفار نے محاصرہ کر کے رکھا ہے نا، اور یہ بہت پریشر کا مقام تھا کہ غزوہ خندق میں مدینے کے ارد گرد ان کی فوجیں تھیں، اور کسی مطلب ایک لمحہ کے لیے بھی اگر تھوڑی سی غفلت بڑھتی جاتی تو نقصان زیادہ ہو جاتا، اس لیے پھر نمازیں ایسے قضا ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے. اگلا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب یہ غزوہ ختم ہوا نا، غزوہ خیبر، تو اس میں ایک بنو قریظہ تھے جو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، تو ان سے یہ معاہدہ تھا کہ بھئی اگر مدینے پہ حملہ ہوگا تو ہم دونوں نے مل کے مدینے کی حفاظت کرنی ہے، اور اگر تمہارے اوپر کوئی حملہ ہوا تو ہم دونوں نے اس کی مخالفت کرنی ہے. لیکن بنو نذیر قبیلے کا ایک سردار تھا، انہوں نے بنو قریظہ کے پاس جا کے ان کو ورگلایا اور کہا کہ دیکھو ہم سارے آگے ہیں، مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیں گے، لہذا پھر یہ ساری زمینیں تمہاری ہو جائیں گی. وہ ان کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے معاہدہ توڑ دیا. جب یہ جنگ ختم ہوئی تو نبی علیہ السلام اب اپنی زرہ وغیرہ اتار رہے تھے تو جبرائیل آ گئے. عرض کیا رسول اللہ، فرشتوں نے بھی زرہ نہیں اتاری، تو ابھی تو ان کا حساب رہتا ہے بنو قریظہ کا. تو آپ علیہ السلام نے ٹھیک ہے، پھر صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ بنو قریظہ، وہاں جا کے عصر کی نماز پڑھنی ہے. اب صحابہ چل پڑے، تو راستے میں عصر یعنی آگے راستے میں جو ہے نا وہ عصر کا ٹائم ہو گیا. ٹھیک ہے، وہاں پہنچیں گے تو مغرب ہو جائے گا، ٹائم ہو جائے گا اتنا. تو کچھ صحابہ نے پھر راستے میں عصر پڑھ لی، کچھ نے وہاں جا کے عصر پڑھی، مغرب ہو گئی، پہلے عصر پڑھی پھر مغرب پڑھی. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ پیش ہوا، تو آپ علیہ السلام نے کسی کو کچھ نہیں فرمایا. یہ ہے، تو آپ نے کسی کے لیے کچھ نہیں فرمایا. اب یہاں پھر محدثین اپنی اپنی رائے دیتے ہیں کہ یہ ہے اجتہاد، کہ اگر اجتہاد ہے تو بندہ کر سکتا ہے. دونوں صحیح ہے، کیونکہ جنہوں نے راستے میں عصر پڑھی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ جلدی پہنچو وہاں. عصر آپ نے بنو قریظہ میں پڑھنی ہے، مطلب یہ کہ آپ نے ٹاپ ٹاپ جانا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے ظاہری الفاظ کو نہیں دیکھا، آپ علیہ السلام کی اٹینشن کو دیکھا کہ آپ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ آپ نے بس نکلنا ہے اور رکنا نہیں ہے. دوسروں نے ظاہری الفاظ کو دیکھا کہ بھئی عصر آپ نے فرمایا وہاں پڑھنی ہے، لہذا راستے میں عصر نہیں پڑھنی، ہم نے وہاں عصر پڑھنی ہے. تو دونوں کے نظریے کو آپ علیہ السلام نے کوئی مطلب ریجیکٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. آگے اسی طرح جب آپ علیہ السلام خیبر کے پاس آئے، حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام صبح صبح آپ وہاں پھر خیبر پر حملہ کیا. اللہ اکبر، اب فرما کے خیبر اب خراب ہو گیا، برباد ہو جائے گا. ہم یہاں اترے ہیں، آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی کہ جب ہم قوم پر اترتے ہیں جن کو ڈرایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر آپ علیہ السلام وہاں پہنچے، انہوں نے دیکھا، ان کا محمد آ گیا، ان کا لشکر آ گیا. وہ بھاگے، جو ان کے پاس زراعت کا سامان، ٹھیک ہے جی، وہ اٹھا کے ارد گرد بھاگنا شروع کر دیا. تو یہ ایک حضرت انس نے پھر اس چیز کا ذکر کیا. تو یہ صلاۃ الخوف کا ہم نے پڑھا. تو صلاۃ الخوف میں آپ نے کیا کرنا ہے، جب ایسا حالت ہو تو آپ نے کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے. کھڑے ہو کے نہیں سکتے تو آپ بیٹھ کے نماز پڑھیں گے، بیٹھ کے نہیں تو آپ لیٹ کے اشارے سے پڑھ سکتے ہیں. اور اگر اشارے سے بھی آپ نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ کیا کریں گے، پھر آپ جو ہے نا وہ اشارے سے مراد یہ کہ سر جھکانا ہے، سر اوپر کرنا یہ نہیں ہے، تو پھر ابرو کے اشارے سے نہیں ہوگا بس. پھر اس کے بعد جو قضا ہے. اور اگر بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور 5 نمازیں بے ہوشی میں گزر جاتی ہے تو اس کی پھر نمازیں معاف ہے. یعنی 24 گھنٹے سے زیادہ وہ بے ہوشی کی حالت میں رہتا ہے، قومے میں رہتا ہے، تو پھر اس کی نمازیں کیا ہے، معاف ہے. تو یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ دیکھیں سامنے دشمن ہے پھر بھی نماز معاف نہیں ہے. ایسے ہاں کچھ لوگ دشمن کے سامنے ہو جائیں، کچھ لوگ جو ہے وہ نماز پڑھیں. نماز کی اتنی اہمیت ہے، ہم نے اس چیز کو ذہن نشین کرنا ہے کہ نماز ہم سے قصدن چھوٹنے نہ پائے. ٹھیک ہے جی. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عیدین سے متعلق، عید کا معنی ہوتا ہے لوٹنا. تو چونکہ یہ خوشی بار بار لوٹتی ہے، اور 2 عیدیں، چھوٹی اور بڑی عید، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، اس لیے عیدین. عیدین میں کیا کرنا ہے، سب سے پہلے باب یہ کہ آپ نے اچھا لباس پہننا ہے. عید الاضحیٰ ہے اور عید الفطر ہے، آپ نے اچھا لباس پہننا ہے. تو اس میں حضرت عمر کا قول یہ ہے کہ وہاں بازار میں کچھ جبے اور کچھ اس طرح کا اچھا لباس بک رہا تھا، تو نبی علیہ السلام کے پاس آئے.
عرض کیا رسول اگر آپ یہ لباس لے لیں تو بہتر رہے گا، آپ عید اور جو وفود آتے ہیں اس وقت آپ پہنا کریں۔ تو آپ علیہ فرمائے نہیں، یہ تو ریشمی لباس ہے، جو یہ ریشمی لباس پہنتا ہے قیامت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کچھ عرصہ ٹھہرے اور پھر آپ علیہ السلام کے پاس ریشمی لباس آیا، تو انہوں نے پھر حضرت عمر کہتے ہیں میری طرف بھیجا، تو میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ یہ تو آپ فرما رہے تھے کہ یہ ریشمی لباس ہے، پھر آپ نے مجھے بھیج دیا۔ آپ علیہ السلام میں نے اس لیے تمہیں بھیجا ہے تاکہ تم اس کو بیچو اور اپنی حاجت پوری کر لو۔ پیچھے ہم نے کل پڑھا تھا، پھر آپ نے کیا کیا، جو ہے وہ اپنے ایک مشرک بھائی تھا اس کو آپ نے بھیج دیا۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی۔ اگلی حدیث میں ہے کہ عید کے دن دف بجانا اور کچھ گیت گانا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس دو بچیاں تھیں جو گیت گا رہی تھی، بواس ایک جنگ تھی، تو وہ کیمرہ کی جگہ مائک بند کر دیا۔ اچھا، کیمرہ کی جگہ مائک بند کر دیا، میں ذرا دیکھتا ہوں۔ کر دیتا ہوں کیمرہ پر، ٹھیک ہو گیا۔ چلو، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جی، تو وہ آگے حدیث میں آئے گی کہ وہ پروفیشنل گانے والے نہیں تھی، ویسے گیت جو بچیاں گاتی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے اپنی چارپائی پہ، اور آپ نے چہرے مبارک پر اپنا کپڑا ایسے ہی رکھا، آرام کر رہے تھے۔ تو حضرت ابو بکر آئے اور فنت حاضنی، انہوں نے تو بڑا ڈانٹا۔ عائشہ فرماتی ہے کہ یہ کیا ساز ہے، شیطانی ساز نبی علیہ السلام کے گھر میں؟ تو نبی علیہ السلام نے جب دیکھا تو فرمایا ابو بکر رہنے دو، ان کو گیت گا رہی ہیں، گانے دو، ٹھیک ہے جی، خوشی کا دن ہے، گانے دو۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب آپ علیہ السلام اور ابو بکر آپس میں مصروف ہوئے تو میں نے ان کو اشارے سے کہا بھی نکل جاؤ، ٹھیک ہے نا، بچیاں جو گیت گا رہی تھیں۔ ٹھیک ہے جی، تو خوشی کے موقع پر تھوڑا بہت یہ گیت گانا، ڈھول باجا نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو آج بھی سندھ میں جب شادی ہوتی ہے تو وہ پرات کے اوپر جو ہے نا وہ ہاتھ ڈال کے بچیاں جو ہے نا پھر وہ سہرے گاتی ہیں، اس طرح چیزیں۔ تو وہ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں مطلب یہ کہ دولہے کی تعریف ہوتی ہے، دلہن کی تعریف ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور مطلب جو باراتی ہیں ان کی تعریف ہوتی ہے، تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ سے کہ یہ انصار جو ہے نا وہ گیت کے شوقین ہیں، تو ان کے ساتھ گیت والی کوئی بھیج دو۔ جب ایک انصاری کی شادی ہوئی تو اس تھوڑا بہت گانے میں، تھوڑا بہت جو ہے نا اس چیز میں حرج نہیں ہے۔ ہاں، جب کہ ڈھول باجے نہ ہو اور انڈین گانے جو عشقیہ نہ ہو تو باقی خوشی کا اظہار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، عرفان صاحب۔ جیسا کہ مفتی صاحب ہمارے مدنی ماحول میں صحرا پڑھا جاتا ہے دولہے کا، نعت خاں کو بلایا جاتا ہے، وہ صحرا پڑھتا ہے دولہے کی تعریف میں، اشعار پڑھتا ہے، جی ہاں جی، تو یہ بالکل بھی اسی، اسی زمرے ہاں میں آئے گا پھر؟ جی 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 جی، اچھا جی۔ عیدین اہل اسلام کی عید کون سی ہے جی؟ نبی علیہ السلام جب مدینے میں تشریف لائے تو فرمایا کہ نہیں، ان اول ما نبدو بنا حاضہ ان نصلی۔ اچھا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے جو ہے نا وہ آج کے دن کیا کریں گے، نماز پڑھیں گے، پھر ہم قربانی کریں گے، ٹھیک ہے، جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ یہ طریقہ ہے عید، یعنی عید الاضحیٰ۔ اچھا، آگے بھی وہی حدیث آگے عائشہ فرماتی ہے کہ میرے پاس دو بچیاں تھیں، وَلَيْسَتَا بِمُغَنَّتَيْن، مغنیتین، یعنی یہ غنا کرنے والی نہیں تھی، یعنی کہ پروفیشنل گانے والی نہیں تھی، ویسے ہی خوشی کے وقت گا رہی تھی۔ تو حضرت ابو بکر نے تھوڑا سا ڈانٹا، نبی علیہ السلام فرمایا کہ نہیں نہیں، ٹھیک ہے ابو بکر رہنے دو، ان لکل قوم عید، ہر قوم کے لیے عید ہوتی ہے، اور یہ آج کا عید کا دن ہے، تو تھوڑا بہت بچیاں گا رہی ہیں، خوشی کا اظہار کر رہی ہیں تو کرنے دو۔ اس لیے ہم اپنے گھروں میں بچیوں کو تھوڑی سی آزادی دیں، تھوڑا سا، مطلب وہ آپس میں کھیلتی ہیں، آپس میں بچے کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے نا،
تو ہم بالکل اسٹرکٹ نہ ایسے بن جائیں کہ نہیں یہ نہیں کرنا، آپ نے یہ نہیں کرنا، کوئی خوشی کا موقع مطلب ان کو جانے مطلب اس طرح ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. آگے حدیث آئے گی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں جو ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ مسجد میں حبشی وہ مطلب سمجھو کہ اسٹائل سے آپس میں تلواریں لڑا رہے تھے، کھیل رہے تھے، تو میں دیکھ رہی تھی. نبی علیہ السلام نے پہلے دیکھا اور میں پیچھے آئی، تو پھر نبی علیہ السلام کی پردے سے کھڑی ہو کے تو میں بھی دیکھتی رہی. ٹھیک ہے جی. تو اسلام اتنا وہ نہیں ہے کہ بھائی آپ نے بس اٹھا کے تو ہر چیز کو یہ کر دینا ہے کہ کوئی خوشی نہ مناؤ، کچھ نہ کرو. جی عبد الرفیق خان صاحب. جی غالب السلام علیکم. یہ آپ نے بات کہی نا، بڑی بڑی اہم بات ہے. میں نے اپنی زندگی میں یہ چیز دیکھی کہ جہاں پر مذہبی طور پہ بڑی سختی بچوں اور بچیوں میں رکھی جاتی ہے نا، تو وہاں بچوں میں دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں. ایک تو وہ کاؤنٹر آرگومنٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. دوسرا وہ اپنے آپ علاوہ سب کو غلط سمجھتے ہیں. جی جی. اور یہ پھر جب پریکٹیکل لائف میں آپ جاتے ہیں تو پھر وہاں پر یعنی کامیابی تو دور کی بات، آپ اس سسٹم کا حصہ ہی نہیں بن پاتے. نہیں بن پاتے، پھر وہ پریشانی ہو جاتی ہے کہ یار یہ پھر کیا وہ ہے. سب کو اپنے کو بھی پریشان کرتے ہیں، ماں باپ کو بھی پریشان کرتے ہیں، دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں. تو ہاں انسان بس بچوں کو مسجد سے جوڑ کے رکھے، حرام و حلال کا بتائے، فرائض کا بتائے، اور بس اتنا بہت ہے. ہاں، بس حرام سے بچے، باقی تھوڑا بہت کھیلنا ہے، کودنا ہے. ہاں، یہ سب چیزیں بچوں کا آپ اس کو رکھیں گے، ورنہ وہ سوسائٹی سے آؤٹ ہو جائے گا. تو پھر دین کا ہاں کام وہ کس جگہ جا کے کرے گا؟ جنگل میں کرے گا. ہاں. دیکھیں گھر میں آپ بچوں سے ایک فرینکنیس کریں، مطلب اس طرح کی چیزیں ہیں آپ ان کے ساتھ مطلب ایسے گیم ہیں ہوتی ہیں جو گھر میں کھیلی جا سکتی ہے، ان کے ساتھ وہ کھیلے تاکہ ان کا دل بہلے. ٹھیک ہے جی. ہر وقت وہ کتاب اٹھا کے تو نہیں بیٹھیں گے ہر وقت. مطلب دیکھیں نا، مجھے شوق ہے پڑھنے کا، مصلی بیٹھنے کا، ہر بچے کو تو نہیں ہوگا نا. تو بالکل صحیح بات. میں نے بچوں کو اپنی طرح کیسے کر سکتا ہوں کہ بھائی مجھے تو ایک ماحول ملا، میں مطلب پڑھا، دعوت اسلامی میں گیا، پھر ارد گرد دوستوں سے بیٹھا، میرا ایک جذبہ. لیکن بچوں وہ ابھی جوانی کی ابتدائی مراحل میں ہے، تو میں ان کے ساتھ ایڈجسٹ ہو کے، ان کے ساتھ تھوڑا سا ہو کے، تو مطلب کرکٹ کھیل لو ان کے ساتھ، فٹ بال کھیل لو ان کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. میں رات کو تقریباً لوڈو کھیلتا ہوں، یہاں سے فارغ ہو کے ہم لوڈو کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے جی. نہیں، یہ بڑا تو ضروری ہے یہ سب چیزیں. ہاں، وہ بچی میری ہے ماشاءاللہ 8ویں پڑھتی ہے، اسے انتظار رہتا ہے کہ ابو جی آئیں گے تو ایک گیم کھیلیں گے لوڈو. مطلب یہ کہ اسی دوران ہمیں بچوں کو ٹائم دینا چاہیے کسی بہانے. ٹھیک ہے جی. بچوں کے ساتھ لوڈو کھیلیں، اسی انداز کے ساتھ ان کو سمجھائیں کہ بھی غصہ نہیں کرنا، آپ نے اس طرح کرنا ہے، آپ نے برداشت کرنا ہے. ایک ٹائم ہمیں آپس میں مل جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو ٹائم دینا چاہیے. ٹھیک ہے. ان کے پاس ٹائم ان کو ظاہر ہے بہت اہم چیز ہے، اور والدین ہیں ان کو ٹائم دینا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں مطلب لوڈو ہم شرط تو نہیں لگاتے، لیکن ایک عجیب سا مطلب ایک وہ ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے کہ میں جیت گئی ہوں تو میں جیت گیا ہوں، چلا والی بیچ میں تھوڑا سا اچھے مومنٹ میں آ جاتے ہیں، چھکا آ گیا جی، یہ ہو گیا. تو یہ چیزیں ہونی چاہیے میرے خیال میں. بالکل انسان کو اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے کہ بچے پریشان ہو جائے. اور عید کے دن تھوڑی سی خوشی کا اظہار کرے، بچوں کو باہر لے جائے، گھمانے کے لیے لے جائے، فیملی کو باہر لے جائے. میرے ایک دوست ہے، میرے ایک ہی دوست ہے سمجھو کہ فیصل آباد میں، اور کہیں بھی جانا ہوتا ہے میں اس کے ساتھ جاتا ہوں. ٹھیک ہے جی. وہ بھی مفتی ہیں، بہت اچھے ہیں، اور میرے مزاج کے مطابق مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ کہتے ہیں کہ میں مہینے میں ایک مرتبہ اپنے بچوں کو ہوٹل لے کے جاتا ہوں، فیملی کو، تاکہ انہیں اس چیز کے وہ نہ رہے کہ بھائی کوئی سامنے اچھا کھانا کھا رہا ہے تو ان کے اندر وہ ہوگا یار ہمیں کب اس طرح کا اچھا کھانا ملے گا، ہمیں یہ چیز کھانے کو کب ملے گی. تو ان کو ہم شوق پورے کر لیتے ہیں. مجھے بڑی اچھی بات ان کی لگی. ٹھیک ہے نا. نہیں، اور یہ بڑا ضروری ہے. اگر احساس کمتری کے ساتھ بچے پیدا ہوں گے، بڑے ہوں گے، گرو کریں گے، تو جی یہ جی. پھر احساس کمتری ہم ساری زندگی نہیں نکال سکتے. ہاں، وہ نہیں نکلتی، احساس کمتری نہیں ہونی چاہیے. جو بچے مطلب دیکھیں نا، ہم کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں بچوں کے لیے، ان کی تربیت بھی ہے، ان کی خواہشات کا ان کا وہ بھی ہے. تو یہ بات چلیے. آگے ہے کھانا یوم النحر، یعنی کہ قربانی کے دن کھانا. مفتی صاحب بات ٹوک رہا ہوں، معذرت. جی جی مشکات شریف میں پورا باپ ہے نا کتاب المزاح کا، مزاح. جی جی.
جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاح کرنا تو جی کبھی کبھار یہ بھی ہونا چاہیے جیسا کہ آپ آپ نے کہا. جی آپ اور یہ بالکل رسول اچھی. پاک کی سنت سے بھی ہمیں ملتا ہے دیکھا جائے تو. جی جی بہت اچھی بات. بالکل ہمیں گھر میں خوش ہو کے رہنا چاہیے، ایک فرعون بن کے نہیں. بھائی گھر پہنچے تو بچے ڈر جائیں، بیوی ڈر جائے، پتہ نہیں مفتی صاحب کیا کہیں گے، فلاں صاحب کیا کہیں گے. نہیں بھائی، خوشی کا موقع ہو، ٹھیک ہے، سارے خوش ہوں، مطلب مل جل کے رہیں، ٹھیک ہے جی. تو اگر گھر والوں کو ہم خوش نہیں رکھ سکتے تو باہر والوں کو کیا خوش رکھیں گے؟ باہر والوں کو خوش رکھ کے کرنا کیا ہے ہم نے؟ میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ بھائی ہمیں فون آتا ہے، ہاں جی سرکار ہم غلام ہیں جناب، جیسے آپ کہیں گے سرکار ایسے ہوگا، جیسے فون رکھتے ہیں بھائی پانی لے آؤ، یہ کرو، وہ غصے کا اظہار ایسے کرتے ہیں، بچے ڈر جاتے ہیں، گھر والے ڈر جاتے ہیں کہ یہ کیا بنے گا، ٹھیک ہے جی. اس لیے نہیں، جب جو ہم باہر والوں سے اخلاق پیش کرتے ہیں اس سے زیادہ ہمیں گھر والوں سے اخلاق پیش کرنا ہے. گھر والوں سے جو ہے نا محبت کا اظہار کرنا ہے، ان کو ادب احترام یہ باتیں کرنی ہے. باہر والے تو کبھی کبھار ہوتے ہیں، تو گھر میں تو ہمیں ہمیشہ رہنا ہوتا ہے. تو یہ حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے دن جو ہے نا ہم سب سے پہلے نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر قربانی کریں گے. تو صحابی نے پہلے قربانی کر لی، تو آپ نے فرمایا اس کی جگہ اور قربانی کر لے. اس نے کہا میرے پاس 6 مہینے کا بکرا ہے. تو فرمایا تیرے لیے جائز ہے، باقیوں کے لیے جائز نہیں ہے، کم سے کم سال کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی. آگے بھی اسی طرح آپ علیہ السلام نے عید کے دن یہ فرمایا، کیونکہ عید کا موقع ہے، تو فرمایا کہ عید جو سب سے پہلے ہم جا کے نماز پڑھیں گے، اس کے بعد قربانی کریں گے. صحابہ عرض کیا رسول اللہ میرے پڑوسی تھے، ان کو گوشت کی ضرورت تھی، تو میں نے قربانی کر دی. فرمایا وہ قربانی نہیں ہوئی، تو دوبارہ. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قربانی واجب ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کہ وہ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، تو دوبارہ کر، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا میرے پاس جو ہے نا ایک 6 ماہ کا بچہ ہے، تو تمہیں اجازت ہے، باقیوں کو اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام یوم الفطر یا اضحیٰ کو نکلے عیدگاہ کی طرف نماز پڑھنے کے لیے. تو سب سے پہلے جو آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی، ٹھیک ہے، پھر لوگوں کی طرف آئے اور لوگوں کی صفوں میں ان کو واعظ و نصیحت کی آپ علیہ السلام نے. اور پھر آپ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا، کہیں اگر آپ نے کوئی لشکر بھیجنا ہوتا تھا تو وہ فرماتے تھے، ٹھیک ہے. پھر آپ علیہ السلام جو ہے نا، اچھا وہ آگے حدیث میں آگے پھر فیمیل کو بھی آپ نے تبلیغ کی. اچھا ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اسی طرح لوگ کرتے رہے کہ پہلے نماز پڑھنی اور اس کے بعد واعظ و نصیحت کرنی ہے. کہتے ایک دن میں مروان کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے گیا، مدینے کا حاکم تھا مروان. تو اس نے جا کے ممبر پر بیٹھنے لگا، جو ہے وہ خطبہ دینے لگا. تو میں نے اس کا پکڑ لیا اس کو تھوڑا سا، اس نے چھڑا کے نا اپنا کپڑا ممبر پہ بیٹھ گیا. تو اس نے کہا کہ یہ کام ہو چکا بھی. اب یہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ پہلے نماز بعد میں خطبہ، اب ایسا نہیں ہے. اب پہلے یہ ہوگا لوگ سنتے نہیں خطبہ، بعد میں چلے جاتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں، سنت طریقہ وہ یہ کہ پہلے نماز اور بعد میں کیا ہوگا؟ خطبہ، ٹھیک ہے. ہمارے یہاں جو ہم خطبہ بعد میں دیتے ہیں، عربی خطبہ جو ہوتا ہے بعد میں ہوتا ہے، پہلے لوگوں کو تبلیغ کے لیے ہم واعظ و نصیحت کرتے ہیں، تو پھر ہمارا خطبہ کیا ہوتا ہے؟ بعد میں ہوتا ہے. اگر کسی کے ذہن میں آ کے ہم بھی تو پہلے تقریر کرتے ہیں تو وہ واعظ و نصیحت ہوتی ہے. اصل ہم خطبہ عربی والا سمجھتے ہیں جو نماز عید کے بعد ہم خطبہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی. آگے بھی اسی طرح ہم پہلے نماز پڑھیں گے، عید کا دن ہے، تو اس کے بعد جو ہم کیا کریں گے؟ قربانی کریں گے. اچھا یہ حدیث آ گئی کہ اچھا پھر آپ علیہ السلام جو ہے نا وہ فیمیل کی طرف آئے اور ان کو بھی آپ نے واعظ و نصیحت فرمائی، کیونکہ پیچھے عورتیں بھی نماز پڑھتی تھی. تو آپ علیہ السلام کو واعظ و نصیحت فرمائی. حضرت بلال آپ علیہ السلام کے ساتھ ہے، آپ ٹیک لگائے تھے بلال کو. پھر بلال نے میرا کپڑا پھیلایا. پھر عورتوں کو آپ علیہ السلام نے صدقہ دینے کی آپ نے تلقین فرمائی، تو انہوں نے پھر بالیاں اتار کے، کنگن اتار کے تو صدقہ کیا. کیونکہ فیمیل میں یہ ہے جذبہ ہوتا ہے، فیمیل کو آپ بتائیں سمجھائیں تو ان کے اندر بڑا جذبہ آ جاتا ہے صدقہ خیرات کرنے کا. تو عورتوں نے پھر اپنی بالیاں، ٹھیک ہے، جھمکے، جو بھی سونے کا تھا وہ سارا اللہ کی راہ میں دے دیا، ٹھیک ہے جی. اگلی حدیث میں کہ حضرت ابوبکر نبی علیہ السلام ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی، حضرت ابوبکر کے ساتھ، عمر کے ساتھ، عثمان کے ساتھ. سارے پہلے نماز پڑھتے تھے، بعد میں خطبہ دیتے تھے. امام بخاری نے یہی باب باندھا ہے کہ عید میں خطبہ کیا ہے؟ بعد میں ہے، ٹھیک ہے جی. اگلا باب یہ ہے کہ آپ نے اس بڑے دن میں، عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، یہ آپ نے اسلحے سے پرہیز کرنی ہے.
اسلحہ اٹھانا، جس طرح لوگ اسلحہ اٹھاتے ہیں، کوئی ریوالور ہے، کوئی اس طرح، ٹھیک ہے، اس سے آپ نے پرہیز کرنی ہے، ٹھیک ہے، منع کیا گیا ہے کہ آپ نے عید کے دن، خوشی کا دن ہے، یہ اسلحے والی خطرے والی چیزیں ہوتی ہیں، اس کو آپ نہ اٹھایا کریں، ٹھیک ہے جی۔ حضرت حسن کہتے ہیں کہ منع کیا گیا ہے کہ آدمی عید کے دن جو ہے اسلحہ اٹھائے، ہاں دشمن کا خوف ہے وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے، باقی اسلحہ اٹھانا کیا ہے۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر کے ساتھ تھا تو ان کو نا ایک نیزہ چبھ گیا، پاؤں کو لگ گیا نیزہ، تو پھر میں نے ان کو اٹھا کے رکاب پاؤں میں رکھی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ بات حجاج بن یوسف کو پتہ چلی تو وہ آپ کی عیادت کے لیے آ گئے، تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا تو جو ہے نا لو نعلم ان اصابک، تو آپ کی تکلیف نہ پہنچتی، ہم آپ کو اقدامات کرتے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ انت اصبتنی، تو نے تو مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ اس نے کہا جناب کیسے میں نے تکلیف پہنچائی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اسلحہ آج کے دن تم نے لا کے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی تو اجازت نہیں کہ حرم میں جو اسلحہ رکھا جائے۔ اصل میں یہ اس وقت جنگی ماحول تھا، حضرت عبداللہ بن زبیر جو ہے نا حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ تقریباً 10 سال انہوں نے حکومت کی تھی مکے میں۔ تو حجاج بن یوسف گورنر تھا عراق کا، اور یہ 20 سال وہاں عراق کا رہا ہے، اور بڑا ظالم حاکم رہا ہے۔ تو یہ جو اموی خلیفہ تھے عبد الملک، اس کا جو یہ گورنر تھا، پھر ان کے حکم سے پھر اس نے پھر مکے پر حملہ کیا اور عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا اور لٹکا دیا باہر۔ تو پھر وہ جو توپیں پھینکی تھی اس وقت منجنیق ہوتے تھے، جس وجہ سے بیت اللہ کو بھی نقصان ہوا۔ تو اگلے سال جب حضرت عبداللہ بن عمر آئے نا، تو بعض روایات میں یہ لکھا ہوا ہے مفسرین کے خلیفے نے کہا تھا حجاج بن یوسف کو کہ یہ بہت بڑے مطلب عالم اہل علم صحابی عبداللہ بن عمر، ان کا خیال رکھنا ہے۔ اب اس میں جو شرارت تھی حجاج بن یوسف نے، اس نے کہا کہ کچھ نیزے سائڈ پہ رکھ دیے اور ان کو زہر سے مطلب پانی دیا نا، وہ اس طریقے سے رکھا کہ عبداللہ بن عمر جب وہاں سے گزرے تو ان کو ایک نیزہ لگا زہر سے ڈبویا ہوا، جس کی وجہ سے آپ زخمی ہوئے، بعد میں شہید مطلب فوت ہو گئے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا بھائی یہ تمہارا کام ہے، ٹھیک ہے۔ اور اشارہ بھی اسی طرف ہے کہ بھائی عید کا دن ہے، عید کے دن اسلحہ کیوں راستوں پہ رکھا جاتا ہے، نیزے ہیں، بھال ہیں، یہ ان چیزوں کا کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی، ٹھیک ہے۔ عید کے دن خوشی کا دن مناؤ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں آج بھی خوشی کا ہوتا ہے موسم، تو خوشی سے غمی کا موسم بن جاتا ہے۔ عید کا دن ہے جناب، کچھ جو ہے نا وہ ریوالور لے آتے ہیں بچے، ہوائی فائر کرتے ہیں، وہ مس ہو جاتا ہے، کہیں آگے پیچھے لگ جاتا ہے، چلو بھائی بندہ زخمی ہو گیا، خوشی سے الٹا کام جو ہے نا، سارے جا کے ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں۔ شادی کے موقع بھی ایسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں نقصان دہ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ شاہ زین صاحب السلام علیکم جی حضرت، اس حدیث سے یہ حرام پتہ چل رہا ہے، یہ عمل، یعنی اس میں ہاں گناہ منع ملے گا؟ ہے جی جی، اگر کسی کو نقصان ہوتا ہے تو گناہ ملے گا، ٹھیک ہے جی، کام نہیں کرنا اچھا، چاہیے۔ اگر کسی کو نقصان نہ ہو؟ ایک چیز منع کی کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے، اگر خوف ہو کسی کا دشمن کا تو الگ بات ہے۔ خوشی کے دن ان کاموں کو نہیں اٹھانا چاہیے، آپ اٹھائیں گے تو آپ کے ساتھ جس کی لگتی ہے وہ بھی اٹھا لے گا، ٹھیک ہے، تو یہ جی نقصان کا خطرہ ہے، تو یہ آپ اس طرح سے بچنا ہے۔ جزاک۔ اگلی حدیث میں بھی اسی طرح آپ علیہ السلام فرماتے ہیں عید کا دن ہے، قربانی پہلے ہم کریں گے، اس کے بعد جو ہے نا وہ جانور کیا کریں گے، ذبح کریں گے۔ اور ایام تشریق جو ہے نا اس میں کیا ہے، اللہ کا ذکر کرو۔ ایام تشریق جس میں ہمارے لیے 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد۔ نبی علیہ السلام اس کی اتنی فضیلت ہے کہ مطلب ان ایام ان سے زیادہ کسی کی فضیلت نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا سر جہاد کی بھی اتنی فضیلت نہیں ہے؟ فرمایا جہاد کی بھی نہیں، ہاں سوائے یہ کہ بندہ مال اور جان اس کے ساتھ جہاد پہ جائے اور واپس ہی نہ آئے، شہید ہو جائے بس، ادروائز ان دنوں میں ان تکبیرات کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ سبحان اللہ والحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ان دنوں میں کیا ہے بہت زیادہ کثرت کرنی ہے۔
تو حضرت عمر جو تھے نا ان دنوں میں مینا میں تھے، ایک اپنے خیمے میں اونچی آواز سے تکبیریں پڑھتے تھے. جب وہ مسجد والے ان کو سنتے تھے وہ بھی اونچی آواز سے تکبیر پڑھتے تھے، جب بازار والے سنتے تھے وہ بھی اونچی آواز سے تکبیر. ایک ماحول بن جاتا، پورے مینا میں آواز گونج جاتی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. کیسا سما بن جاتا ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ان دنوں میں کیا کرنی ہے، تکبیرات. تو حاجی تکبیرات کرتے رہے، اور حاجی تو کہیں گے لبیک اللہم لبیک. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کیا ہوگا، جب یہ شیطان کو کنکریاں ماریں گے اس کے بعد تکبیریں پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر رات کو مینا میں بھی رہتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا، نبی علیہ السلام جب نماز کے لیے مصلی تو آپ نیزہ لے کے آئے، نیزہ سامنے رکھا یہ سترہ کے طور پر، ادھر منہ کر کے آپ علیہ السلام نے پھر نماز پڑھی. پہلے زمانے میں، اب بھی گاؤں میں ہوتا ہے، جو چھوٹے گاؤں ہیں ان میں عیدگاہ کے لیے جاتے ہیں لوگ نماز پڑھنے کے لیے. لیکن اب جو گاؤں زیادہ ماشاءاللہ بڑھ گئے ہیں تو ان میں مساجد میں بھی عید کی نماز پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، آگے بھی اسی طرح ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، بچنا ہے. ٹھیک ہے. آگے ہے کہ فیمیل کو اپنے عید کے لیے بھی نکالنا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت ام عطیہ یہ صحابیہ ہیں، کہ ہمیں حکم دیا نبی علیہ السلام نے کہ ہم اپنے بالغہ عورتوں کو عید کے لیے لے جائیں، اور جو پردہ نشین ان کو بھی لے کے جائیں. پھر آگے حدیث آتی ہے کہ کہتی ہیں میں نے کہا کہ وہ جو اپنی حالت حیض و نفاس میں ہیں ان کے بارے میں کیا ہے، تو پھر آپ نے فرمایا کہ ان کو بھی ساتھ لے کے چلو. ٹھیک ہے جی. تاکہ وہ جو ہے مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہو. جو حیض و نفاس والی ہے نا وہ بھی کیا کریں، عیدگاہ کو جائیں اور وہاں مسلمانوں کی جو ہے وہ دعاؤں میں کیا ہوں، شامل ہوں. وہ آگے الفاظ حدیث کے آئیں گے تو میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا. ٹھیک ہے جی. تو اس میں ایک یہ چیز پتہ چلی کہ مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہوں تو مسلمانوں کو دعا مطلب کیا ہوگا پھر. ٹھیک ہے. یہ حدیث آ گئی، نہیں وہ الفاظ آئیں گے. ہاں یہ آ گیا نا، فَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ. تو وہ بھلائی کے کام میں وہاں گواہ ہوں اور مومنوں کی کیا ہوں، جو ہے وہ دعا میں شامل ہوں. تو پتہ چلا کہ اجتماعی دعا کا ثبوت ہے، اجتماعی دعا ہے کہ ظاہر ہے اجتماعی دعا ہوگی تو پھر دعا میں شامل ہوں گی نا. اگر ہر بندہ نماز پڑھ کے چلا گیا تو دعا میں شامل کیسے ہوں گی. ٹھیک ہے. تو یہاں اس سے پتہ چلا کہ جو حالت حیض والی ہیں وہ مصلی سے دور رہیں گی، یعنی عیدگاہ سے جو نماز کے صفوں سے دور رہیں گی. وَلْيَسْتَنْ خیر، خیر میں شامل ہوں گی. ظاہر ساتھ میں بھلائی نماز پڑھی جا رہی خیر ہے، اور مومنوں کی دعا میں کیا ہوں گی، شامل ہوں گی. یہ اس چیز کا ذکر ہے. تو اب یوں کہ ہمارے ہاں اس کا رواج نہیں ہے، تو پھر بھی یہ ہے کہ فیمیل کو اجازت دینی چاہیے الگ سے وہ عید پڑھ لے. جیسے کل بھی میں نے عرض کی تھی کہ الگ سے صلاۃ تسبیح پڑھتی ہیں تو الگ سے عید پڑھ لیں، ان کو آنے دو. ٹھیک ہے نا. یہ الگ سے عید پڑھیں، اور آپ کی بیگم ہے یا پڑھی لکھی کوئی ہے ان کو عید نماز پڑھائے. ہاں اس میں یہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فیمیل جو ہوتی ہے وہ آگے نہیں ہوتی آدمی کی طرح، امام کی طرح. فیمیل اسی لائن میں اسی صف میں کھڑی ہوتی بیچ میں ہی، تو ان کو پڑھائے، عید نماز پڑھائے. ٹھیک ہے جی. تو اسی لحاظ سے وہ ساری فیمیل آئیں اور مطلب یہ کہ عید کی نماز پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، نام لیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں ہونی چاہیے. جی عرفان صاحب. مفتی صاحب اس پر سوال تھا کہ عورت پر عید کی نماز چونکہ واجب نہیں، تو اس کی ہاں جگہ بہتر نہیں کہ وہ اسراغ اور چاش کے نوافل پڑھ لے جو عید کے قائم مقام ہے. نہیں، مزہ نہیں آئے گا نا، ان کو مزہ نہیں آئے گا. وہ کہیں گے مرد حضرات عید پڑھ کے گئے، ہم عید نہیں پڑھی. تو ان کو شوق دلاؤ، عید پڑھو، چلو جاؤ. ان پر واجب نہیں ہے، پڑھیں، ثواب بھی ملے گا. ثواب ملے گا. یعنی کہ اچھا، اس پر میں نے خود تحقیق کی تھی، چند روایات میری نظر سے گزری تھی. تابعین کے اقوال بھی ہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں جو عورت کی امامت کے جواز کے قائل تھے. ہاں ہیں، کافی سارے قواعد ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ اب فی زمانہ میں آپ ان چیزوں کو تھوڑا سا ذرا کھلے دل سے اس کو لیں. ٹھیک ہے جی. تو آپ فیمیل آئیں، عید کی نماز پڑھیں، وہاں مسجد میں آئیں. ٹھیک ہے نا. ان کا ایک تعلق مسجد میں رہے، جس طرح مردوں کی مسجد ہے اس طرح عورتوں کی مسجد بھی ہیں. ہر جمعے کو آئیں.
ہمارے یہاں فیصل آباد میں ایک بندہ ہے، بڑا اچھا کام کر رہا ہے، بہت ہی اچھا کام کر رہا ہے، اللہ اس کو توفیق دے۔ تو وہ اچھا کام کیا کر رہا ہے میں آپ کو بتاؤں، اچھا کام وہ یہ کر رہا ہے، ایک یونیک کام ہے کہ اللہ نے اس کو پیسہ دیا، اس کی فیکٹری ہے، تو وہ یہ کرتا ہے کہ بھائی جتنے بھی علماء کرام ہیں، ٹھیک ہے، ان کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ جتنے علماء کرام ہیں جنہوں نے 8 سالہ عالم کورس مکمل کیا ہے، وہ اپنی ڈگری دکھائے کہ میں واقعی عالم ہوں، اور HEC سے وہاں سے کرا لے، MA کے برابر ہو، ٹھیک ہے نا، تو وہ آئے، ہم اس کو MPhil کرائیں گے، ہم اس کو PhD کرائیں گے، وہ اپنے خرچے سے علماء کو، کیونکہ عالم جو ڈگری ہوتی ہے نا علماء کی، وہ MA کے برابر ہوتی ہے، تو آگے آپ نے MPhil کرنا ہے، آپ نے PhD کرنی ہے، وہ کہتا ہے ہم اس کا خرچہ اٹھائیں گے، اور اس وقت تقریباً 300 کے قریب لوگوں کا وہ خرچہ اٹھا رہا ہے۔ یہ ایک یونیک کام ہے۔ میں کراچی میں گیا، میں نے اپنے دوست سے بات کی، وہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا یار کاش کراچی میں ایسا ہوتا، ایسے بندے ہوتے ہیں کہ یار ہم چاہتے ہیں کہ ہم PhD کریں، ہم جو آگے یونیورسٹی میں جائیں، ظاہر PhD کریں گے، یونیورسٹی جائیں گے، لیکچرر لگیں گے، تو ماشاءاللہ وہ مطلب یہ کام کر رہے ہیں۔ تو پچھلے دنوں ہر سال پھر ہماری میٹنگ ہوتی ہے، میں نے بھی مطلب میرا بھی ایسا ہوا تھا، MPhil میں اپنے پیسے سے کی، جب میں PhD میں ایڈمیشن میں نے لیا تو ان کا جو سیکٹری تھا اس بھائی کا، اس نے مجھے ایک دن فون کیا، کیونکہ میں اس کو جانتا تھا فیصل آباد میں، اس نے کہا جی ہمارے پیر صاحب ہیں کوٹلی آزاد کشمیر میں، زاہد صاحب ہیں، تو انہوں نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا، آپ کی ویڈیو دیکھتے ہیں، بڑے خوش ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا جی فیصل آباد میں ایک مفتی علی نواز صاحب ہیں، تو ان کی طرف سے پیر صاحب نے کی طرف سے یہ تحفہ آیا ہے، وہ آپ لے جائیں، بلکہ آپ بتائیں کدھر ہیں، ہم آتے ہیں۔ تو میں نے کہا میں تو گاؤں میں ہوتا ہوں یار، میں آ جاؤں گا، مجھے پتا ہے آپ کا دفتر کدھر ہے۔ تو میں ادھر دفتر گیا، انہوں نے پھر وہ میرے خیال میں کلو 1.5 کلو جو ہے نا وہ تھے بادام تھے، پیر صاحب نے بڑے خاص بھیجے، اور پھر ایک چادر تھی پیر صاحب نے بھیجی تھی، ٹھیک ہے، سفید اور ریڈ کلر کی۔ پھر وہاں بات ہوئی تو کیا کر رہے ہیں، میں نے کہا میں PhD کر رہا ہوں۔ اچھا PhD کر رہے ہو، اچھا تو ہم تو یہاں PhD کرنے والوں کی ساری فیس وغیرہ اٹھاتے ہیں، تو آپ کا بھی ہم کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہوگی۔ تو پہلی فیس جو تھی وہ میں نے اپنے دی تھی، اس کے بعد ساری فیسیں انہوں نے خود دی، اور بڑا اچھا نظام ہے ان کا کہ آپ کو وہ پیسے نہیں دیتے، آپ واؤچر جو ہوتا ہے، وہ واؤچر جو ہوتا ہے پتہ ہے جن کرتے یونیورسٹی میں، وہ آپ نے جمع کرانے، آن لائن انہوں نے پے کر دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر اب چونکہ اب میری وہاں سے PhD انہوں نے اس لحاظ سے کی، تو وہ پھر ہر 6 مہینے کے بعد 5 مہینے کے بعد جتنے PhD ہولڈرز ہیں ان کو بلاتے ہیں، وہاں پھر میٹنگ ہوتی ہے، اور کچھ مطلب باتیں ہوتی ہیں۔ تو وہ پچھلے دنوں بتا رہے تھے کہ آپ اچھی باتیں بتاتے ہیں، ظاہر ان کا ایک تجربہ ہے، 50-60 سال ان کی عمر ہے، تو وہ بتا رہے تھے، بات مجھے جو یاد آئی، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ہر جمعرات کو عشاء کے بعد ہر جمعرات کو ہم صلاۃ التسبیح پڑھتے اپنی مسجد میں، اور انہوں نے کہا یار آپ بھی مسجدوں میں اس طرح کیا کریں، ایسے ایسے ایونٹ رکھا کریں ہر جمعرات کو، جمعے کو، اس طرح، یعنی صلاۃ تسبیح کی تو فضیلت ہی کچھ اور ہے نا۔ تو یہ اچھی بات ہے، سیکھنی چاہیے، کرنا چاہیے۔ تو اس طرح کی بھی چیزیں، اب جیسے نا مطلب ہم اپنی فیمیل کو اجازت دیں ہر جمعے کو جائیں، جا کے مسجد میں صلاۃ تسبیح پڑھیں، وہاں محفل میں بیٹھیں، وہاں آپ نے انتظام کیا کسی جو پڑھی لکھی فیمیل ہے، جو عالمہ ہے، وہ جا کے ان کو تبلیغ کرے، تو ہم نے اپنی فیمیل کو بتانا ہے، سکھانا ہے، سمجھانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہمارے اندر ایک کمی ہے اس چیز کی کہ ہماری فیمیل جو ہے نا وہ آگے بڑھیں اور تقریر کریں، بڑی مطلب جہاں فیمیل ہے وہاں صرف ہم نے زور دیا ہے نعتوں پر، بھائی ہاتھ اٹھاؤ جھومو، یہ نہیں، وہ نعت ایک چسکا ہے سمجھو گے، چار مطلب ہاتھ اٹھانا، جھنڈیا، بھائی ان کو بتاؤ وضو کا طریقہ کیا ہے، ان کو بتاؤ غسل کا طریقہ کیا ہے، ان کو بتاؤ کیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے میرا ایک مقتدی ہے، تو اس نے کہا جی میرے والد صاحب کا ختم ہے، آپ نے آنا ہے۔ میں گیا تو ان کے گھر میں فیمیل بھی آئی ہوئی تھی، انہوں نے کہا جی آپ نا ان کو خطاب کر دیں، تو میں نے خطاب کیا، اور پھر میں نے کہا، پھر مسائل ان کو میں نے بتایا کہ وضو کا طریقہ اس طرح ہوتا ہے، اگر کوئی طلاق دے دے تو طلاق ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ سارے مسائل ہیں۔ شام کو فیمیل ایک آ گئی، اس نے کہا میرے شوہر نے مجھے طلاق دی ہے، اب اس کا حل کیا ہے؟ میں نے کہا طلاق ہو گئی، کہیں اور شادی کرو گے پھر وہ طلاق دے گا، پھر پہلے کی طرف آ جاؤ گی۔ اس نے کہا یہ اگر اب ہم تو رہنا ہمارے لیے حرام ہے، مطلب میری ایک بات سے وہ آئی اور باقاعدہ پھر اس کا سارا سسٹم بہتر ہو گیا، ٹھیک ہے، اور جگہ شادی کی، پھر اس کے بعد طلاق ہوئی، پھر وہ سارا کچھ ہو گیا۔ اب مطلب ایک دن کی تقریر سے اتنا فرق ہو گیا
تو بتانے کا مقصد یہ کہ ہم اپنی فیمیل کو ان کی طرف ہم نے دین کی طرف لانا ہے. اس لیے میں نے کل بھی بات کی تھی کہ مفتی اکمل صاحب کہتے ہیں کہ اپنی بچیوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیں. ٹھیک ہے نا. ہمارا شوق ہوتا ہے حافظہ بنانا. بھائی حافظہ ٹھیک ہے نا, وہ آپ کو وہ تو ایک مطلب طوطے کی طرح قرآن پاک لٹ رہا ہے, اس کو پتہ نہیں ہوتا قرآن پاک میں کیا ہے. اس کو عالم بناؤ, اس کا ترجمہ تفسیر اس کو یہ سکھاؤ سارا کچھ. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں ہیں. اگلی بھی حدیث اسی طرح عید سے متعلق ہے. ٹھیک ہے جی. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نبی علیہ السلام عید کے دن ایک راستے سے جاتے تھے, دوسرے راستے سے آتے تھے. یہ حدیث بخاری میں ہے. ٹھیک ہے. خالف الطریق اذا کان یوم عید, یعنی طریقے سے راستے کو مخالف راستے سے آپ علیہ السلام آتے تھے, یعنی جانا کسی اور راستے سے ہے تو آنا کسی اور راستے سے. یہ بھی ہے. ٹھیک ہے. عید کی نماز اگر فوت ہو جائے پھر کیا کریں؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو پھر 2 نفل پڑھ لیں, استغفار کر لیں گے, رہ جاتی ہے. عید کی قضا تو ہے نہیں, تو پھر کیا کر لیں, 2 نفل کیا کر لیں, پڑھ لیں. ٹھیک ہے جی. آگے بھی اسی طرح آ گیا. ٹھیک ہے جی. جی ارسلان صاحب. تو استاد صاحب یہ جو میرا خیال ہے اگر میرا حافظہ صحیح کام کر رہا ہے تو بارش شریعت وغیرہ میں اگلے دن کا بھی ذکر ہے کہ آپ عید کی نماز اگلے دن بھی پڑھ سکتے وہ چھوٹ جائے. ہاں اگلے دن وہ جماعت کا تو ہوگا نا, پھر اکیلے کا تو نہیں ہوگا نا پھر. او اچھا, یعنی اگر اجتماعی پڑھنی ہے تو وہ اجتماعی اگلے پڑھنی دن. تو ہاں اس طرح مختلف میں بھی یہ مسئلے کی تھوڑی سی وضاحت کی گئی تھی. ہاں جی. ٹھیک ہے. اگلا باب وطر کے بارے میں. ٹھیک ہے جی. نماز وطر. نماز وطر ہمارے نزدیک واجب ہے اور بعض فقہا کے نزدیک سنت ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہم کہتے ہیں کہ واجب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وطر پڑھو. ٹھیک ہے. تو یہ پڑھنے کا حکم ہے, اور رات کے آخری حصے میں وطر پڑھو. وطر حق ہے, وطر واجب ہے, مختلف الفاظ ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس کو کیا کرنا ہے آپ نے, کتاب و مان الآثار, ایک کتاب ہے علامہ, میرے ذہن میں آ جائے گا انشاءاللہ, بڑی پیاری سی کتاب ہے. ٹھیک ہے جی. تحاوی بھی نہیں, ایک اور علامہ سبحانی ہے غالباً ان کا, ان کی کتاب الآثار, یہ اس طرح کتاب ہے, ہمارے سلیبس میں بھی ہے, اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. وہ بڑی پیاری کتاب. امام محمد اور امام یوسف کی بھی ہے, ابو یوسف. ہاں نہیں, ایک اور کتاب میں بتاؤں گا, ذہن میں نہیں آ رہی. صلی اللہ علیہ محمد. اس میں کافی ساری روایات انہوں نے تحقیق بھی کی ہے اس پر. علامہ نیموی, سنا ہے نام علامہ نیموی, ان کی غالباً کتاب ہے علامہ نیموی کی. اچھا آگے پھر اس میں اختلاف ہے کہ وطر کی کتنی رکعتیں ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ہمارے نزدیک 3 رکعتیں ہیں. 3 رکعتیں نبی علیہ السلام نے پڑھی. عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ آپ علیہ السلام پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ, پھر سورہ کافرون دوسری رکعت میں, تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے. اور مختلف روایات ہیں. ٹھیک ہے نا. اور آگے بھی روایت آئے گی جس میں کہ آپ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا گیا تھا عائشہ سے کہ آپ علیہ السلام کس طرح بات کرتے تھے رات کی. رمضان میں فرمایا رمضان اور غیر رمضان 11 رکعتیں پڑھتے تھے آپ علیہ السلام. 8 رکعتیں تو ہوتی تھی تہجد, 3 رکعتیں وطر ہوتی تھی. تو 1 رکعت کے بھی قائل ہیں عبداللہ بن عمر, جو 1 رکعت کے قائل تھے, لیکن امام طحاوی فرماتے کہ بعد میں وہ 3 ہی پڑھتے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس وہ 3 رکعتیں پڑھتے تھے. حضرت امیر معاویہ 1 رکعت کے قائل تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 3 رکعتیں پڑھتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کو پیارے ہوئے تو ہاں آثار السنن, بالکل ارسلان صاحب نے مجھے یاد کرائی, علامہ نووی کی کتاب آثار السنن, بڑی پیاری کتاب ہے, اس کو آپ ضرور دیکھیے گا. اس میں تمام دلائل دیے گئے ہیں. آثار السنن. اچھا عبداللہ بن عباس 3 رکعت. جی مفتی صاحب امام شیبانی کی ہے کتاب الآثار. نہیں, یہ آثار السنن ہے. آثار السنن یہ کتاب میں جس کی میں بات ٹھیک. کر رہا ہوں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے تو ان کو دفنا کے جب آیا تھا تو عمر نے, مصنف ابن ابی شیبہ میں, تو عمر نے 3 رکعتیں وطر پڑھی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو 1 رکعت کا جو ذکر ہے نا وہ ہمارے ہاں اس کی ہم تفسیر بیان کریں. مثلا پہلی رکعت یہ, پہلی حدیث یہ ہے کہ آپ نے فرماتے ہیں رات کی جو نماز ہے وہ 2 رکعتیں ہیں. جب تمہیں خوف ہو کہ اب صبح ہونے لگی ہے 1 رکعت اور پڑھ لو. صلی رکعت واحدۃ,
تو یہ اس کے لیے وطر ہو جائے گی، اکیلی ہو جائے گی. تو ہم کہتے ہیں ایک رکعت یعنی 2 کے ساتھ ایک اور ملا لو، 3 ہو جائیں گی، کیونکہ ایک رکعت حدیث میں ایک دم کٹی ہوتی ہے. اب ایک رکعت کیسے ہوتی ہے؟ ایک رکعت تو ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اس کو 2 سے 1 ملاؤ گے تو کیا ہو جائیں گے؟ 3 ہو جائے گی. ہمارے ایک استاد سے علامہ ذاکر اللہ صاحب وہ بتاتے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ایسا اور نبی علیہ السلام ایسے ہی کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام نے پہلے 4 رکعتیں پڑھی، پھر 4 پڑھی، پھر 3 پڑھی، اور بعد میں کہ 2 پڑھی، 2 رکعتیں، پھر 2، پھر 2، پھر 2، 8 رکعتیں ہو گئیں، پھر 3. اچھا اینڈ پہ جب آپ 3 پڑھتے ہیں نا تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری سمجھو کہ 11 کی 11 رکعتیں آپ کی وطر ہو جاتی ہیں، ان کا مقام بڑھ جاتا ہے. دیکھیں نا، ایک نفل ہے، ایک سنت ہے، ایک واجب ہے، تو واجب کو ادا کرنے کا ثواب بھی زیادہ ہے، اس کا حکم بھی زیادہ ہے. اسی طرح 11 جب اس طرح پڑھیں گے نا تو 11 کی 11 سمجھو کہ آپ کی وطر کی طرف چلی جائیں گی، وہ اس کا رتبہ بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا اس کو پڑھنے کا ٹائم کیا ہے؟ پڑھنے کا بیسٹ ٹائم تو صبح کا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کو جاگ آ جائے تو آپ صبح پڑھیں. لیکن حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے 3 چیزوں کو بتایا تھا کہ چونکہ میں طالب علم تھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جو ہے نا وہ سونے سے پہلے وطر پڑھ لیا کرو، اور چاش پڑھ لیا کرو، اور ہر مہینے 3 روزے رکھا کرو. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس کے لیے جو طالب علم ہے، جن کو یقین نہیں ہے اٹھنے کا، جن کو یقین ہے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ صبح، جن کی عادت ہے صبح اٹھنے کی 4 بجے کام پہ جاتے ہیں کہیں، وہ مطلب اٹھ جاتے ہیں، تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کیا کریں؟ صبح وطر پڑھیں، تہجد کے بعد وطر پڑھیں. ٹھیک ہے، سونے کے بعد، تہجد کے بعد. ٹھیک ہے. تو یہ جو حدیثیں آتی ہیں نا کہ 2 پڑھیں اور ایک اور پڑھ لیں، تو ہم کہتے ہیں ایک سے مراد ایک اور ملا لیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے ایک اور ملا لیں. ٹھیک ہے جی. آگے حدیث اسی طرح ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ حضرت میمونہ جو آپ کی خالہ تھی، نبی علیہ السلام جب ان کے پاس آتے تھے، ان کی باری ہوتی تھی تو پھر میں بھی وہاں جاتا تھا، کیونکہ ان کے والد صاحب نے، عباس نے ان کو کہا ہوا تھا کہ نبی علیہ السلام وہاں جائیں تو پھر رات کی آپ کی تعلیم، آپ کی عبادت اس کو دیکھنا ہے. تو نبی علیہ السلام اٹھے ہیں اور پھر سورہ آل عمران کی آخری جو 10 آیات آپ نے ان کی تلاوت فرمائی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ علیہ کھڑے ہوئے، پانی لیا، وضو کیا. ٹھیک ہے. پھر آپ نے، میں بھی کھڑا ہوا کہتے ہیں سائڈ پہ، میں نے بھی وضو کیا، تو میں دائیں طرف کھڑا ہو گیا. اچھا تو بائیں طرف کھڑا تو مجھے آپ علیہ السلام نے دائیں طرف کر دیا، اور پھر 2 رکعتیں پڑھی، پھر 2 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 پڑھی، پھر وطر پڑھے. صلی رکعتین 2، پھر 2، 6، 8، 10، تو یہ 12، پھر یہ وطر. ٹھیک ہے. تو اگر 2 کے ساتھ ایک اور ملائی تو 13 ہو جاتی ہیں. اس طرح آپ نے ارشاد فرمایا. ٹھیک ہے. اور آگے ہے کہ قاسم کہتے ہیں، وہ بہت بڑی، یہ مدینہ کے امام ہیں، قاسم کہتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگوں کا معمول یہ تھا کہ وہ 3 وطر پڑھتے تھے. اب وہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کا معمول مکہ مدینے میں کیا ہے؟ 3 وطر پڑھنا. ہاں اگر کوئی اس سے کمی بیش بھی کر سکتا ہے تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن معمول کیا ہے؟ 3 وطر ہے لوگوں کا. ورائنا اناسن منذ ادرکنا، جب بھی ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے، ہم نے لوگوں کو پایا ہے کہ وہ 3 رکعتیں پڑھتے تھے. یہ بہت بڑی دلیل ہے اس چیز کی. ٹھیک ہے. یہ چیز ہے. اچھا آگے حضرت عبداللہ بن عمر کا ہے کہ، اچھا یہ حضرت عائشہ جی، ابھی جو میں نے روایت آپ کو سنائی کہ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ علیہ السلام کس طرح نماز پڑھتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ 11 رکعت آپ علیہ السلام پڑھتے تھے رات کو. ٹھیک ہے نا. اور بڑی بہترین قرات فرماتے تھے. ٹھیک ہے جی. اور 50 تقریباً آیتیں. ٹھیک ہے. ایک ما یقرأ احدکم 50 آیتن، 50 آیتیں تقریباً پڑھتے تھے ایک رکعت میں. اور اسی طرح پھر آپ علیہ السلام، یعنی وہی 11 کہ 8 رکعتیں وطر تہجد ہو گئی، اور 3 رکعتیں کیا ہو جائیں گی؟ وطر ہو گئی. یہ اس میں. اور نسائی میں کافی ساری روایات ہیں اس بارے میں کہ 3 رکعت آپ علیہ السلام وطر پڑھا کرتے تھے. اب آگے اختلاف ہو جاتا ہے اہل حدیث کا اور ہمارا. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ 3 بھی پڑھیں نا کوئی مسئلہ نہیں. وہ کہتے ہیں 3 آپ ایسے پڑھیں کہ 2 رکعتیں پڑھیں اور سلام پھیر دیں، اس کے بعد 1 پڑھیں، اس طرح 3 ہو جائیں گی. وہ اس چیز کے قائل ہے. ہم کہتے ہیں نہیں،
نسائی میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام 2 رکعت کے بعد سلام نہیں پھیرا کرتے تھے. اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ دن کے جو وطر ہے نا اسی طرح رات کے وطر ہے. دن کے وطر کون سے ہے؟ مغرب کی نماز. تو رات کے وطر بھی اسی طرح ہے. ٹھیک ہے. اچھا حضرت وہ جو ابو ہریرہ کی روایت میں نے آپ کو سنائی وہ یہ ہے اوصانی نبی بالوتر قبل النوم. نبی علیہ السلام نے مجھے وصیت کی تھی کہ آپ نے سونے سے پہلے وطر پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے نا. میں نے بھی کچھ کیا کہ بعض اوقات کہ بھئی میں نے اٹھ کے پڑھنی وطر. وہ وطر کے شوق یعنی تہجد پڑھنی پھر وطر پڑھنی، اس شوق میں بعض اوقات تہجد کے لیے نہ اٹھنا ہو تو وطر بھی چلا جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر وطر پڑھ لو، یقینی ہو تو پھر آپ الگ الگ کر لیں. ٹھیک ہے جی. آگے بھی اسی طرح یہ اس کا خلاصہ میں نے آپ کو عرض کر دیا نماز. ٹھیک ہے. آگے پھر قنوت جو ہے وطر میں کیا پڑھی جاتی ہے؟ قنوت. ٹھیک ہے. قنوت کی کئی دعائیں ہیں. اللہم انا نستعینک یہ بھی دعا ہے، اللہ مہدنی فی من ہدیت یہ بھی دعا ہے، اور 2-3 دعائیں ہیں. ان میں سے کوئی بھی دعا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں. یہ لازمی نہیں ہے چونکہ ہم عبداللہ بن مسعود جو ہے نا وہ یہ دعا سکھایا کرتے تھے اللہم انا نستعینک. اور عبداللہ بن مسعود مدینے کوفے میں رہا کرتے تھے. کوفے کے جو علماء نے ان سے سیکھا اور پھر اسی پر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی کوفے میں رہتے تھے. تو اور عبداللہ بن مسعود کا یہ کہ نبی علیہ السلام کے بہت قریبی ساتھی تھے. اور نبی علیہ السلام فرمایا تھا کہ اگر قرآن سیکھنا ہو تو 4 سے سیکھو، اور ان میں سے عبداللہ بن مسعود بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کو صاحب النال والوسادہ کہا جاتا ہے. تو ان کی بات دوسرے فقہا سے زیادہ اتھینٹک ہے صحابہ سے کہ یہ فقیہ صحابہ تھے حضرت عبداللہ بن مسعود. ٹھیک ہے جی. مدینے میں جا کے لوگ سوال کرتے تھے تو مدینے کے صحابہ کہتے تھے کدھر سے آئے ہو؟ کہتے ہم کوفے سے آئے. کہتے لو جی کوفے میں علم کا سمندر بیٹھے ہیں عبداللہ بن مسعود، ان سے پوچھو اب ادھر آ گئے ہو. ٹھیک ہے جی. تو وہ یہ ہوتا تھا دعائے قنوت. اور بعض اوقات یہ ہوتا کہ آپ علیہ السلام قنوت پڑھتے تھے، قنوت نازلہ، جب کوئی ایسا مشکل ہوتا تھا، جنگی معاملات ہوتے تھے، جیسے کہ ایک بندے نے دھوکے سے صحابہ کو 70 صحابہ کو لے کے شہید کر دیا تو آپ علیہ السلام اس قبیلے کے خلاف دعا کرتے تھے. اور کچھ ایسے ابو جہل کے ساتھی تھے جنہوں نے دھوکے سے نبی علیہ السلام کے 3 ساتھیوں کو لے گئے تھے. ابو جہل کا کزن تھا، ایک بھائی تھا. تو وہ کہ آ کے بتایا جی آپ کی ماں بہت بیمار ہے لہٰذا وہ آپ کو یاد بہت کر رہی ہے. تو اسی لحاظ سے وہ تینوں کو لے گئے. غالباً ایک خالد بن ولید کا بھائی تھا ایک. ٹھیک ہے نا. تو وہ ان کے حق میں نبی علیہ السلام دعائیں کرتے تھے. وہ مسلمان تھے. ٹھیک ہے جی. ان کو جا کے دوبارہ انہوں نے کیا کر دیا؟ قید کر دیا. تو آپ علیہ السلام قنوت نازلہ پڑھتے تھے. ٹھیک ہے جی. حضرت انس کہتے ہیں کہ 1 مہینہ آپ علیہ السلام نے شہرن یعنی 1 مہینہ آپ نے قنوت نازلہ پڑھی، اس کے بعد آپ نے نہیں پڑھی. تو ہمارا یہ موقف ہے کہ وہ جنگی حالات میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ روٹین میں آپ علیہ السلام نے جو اس جنگی حالات میں 1 مرتبہ آپ علیہ السلام نے جو ہے نا قنوت نازلہ پڑھی ہے. ٹھیک ہے جی. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آگے مختصر سا ایک باب ہے اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں. استسقا، نماز استسقا یعنی پانی مانگنا. نبی علیہ السلام نے اس نماز کو پڑھا ہے اور اس نماز کے لیے دعائیں بھی ہیں. حضرت وہ جو ہم نے دعا پڑھی کہ پچھلے دنوں جمعے والے باب میں کہ آپ علیہ السلام جمعے کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ صحابی عرض کیا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے آپ دعا کریں. تو آپ علیہ السلام نے پھر دعا کی. تو انس کہتے ہیں کہ میں نے جب بادل آسمان کی طرف دیکھا کوئی بادل نہیں تھا، بس آپ علیہ السلام نے دعا کی اور ممبر پر ہی تھے تو بادل گرجنے لگے اور ممبر سے اترنے سے پہلے ہی بارش ہو گئی اور آپ کی داڑھی مبارک گیلی ہو گئی. ٹھیک ہے. بہت زیادہ بارش ہوئی، پورا ہفتہ بارش چلتی رہی. اگلے جمعے پھر وہ آ گئے. ٹھیک ہے جی. صحابی دوسرے تھے یا رسول اللہ جو ہے وہ بارشیں بہت ہو گئی ہیں تو آپ دعا کریں. پھر آپ نے دعا کی تو صرف مدینے میں سے بارش ہٹ گئی، باقی ارد گرد بارشیں ہو رہی تھی. ٹھیک ہے جی. تو یہ نماز استسقا. اچھا آگے جو ہے میں نے ابھی جو بات کی تھی اللہم انجی عیاش بن ابی عیاش، یہ تھے عیاش بن ابی عیاش، سلمہ بن ہشام اور ولید بن ولید. یہ 3 لوگ تھے جن کو دھوکے سے لے گئے تھے کفار. تو وہ پھر ان کو قید کر دیا تھا. یہ ابو جہل کے قریبی اور خالد بن ولید مسلمان نہیں تھے، ان کے قریبی لوگ تھے. خالد بن ولید یہ ان کا بھائی تھا، ولید بن ولید خالد بن ولید کا بھائی تھا. ٹھیک ہے نا. تو ان میں سے ایک ابو جہل کا یعنی کہ بھائی تھا، سگا نہیں تھا لیکن تھا. تو پھر مسلمان جو ان کے باقی آپ علیہ السلام نے ان کو اچھا پھر آگے ہے کہ آپ علیہ السلام کو جب تنگ کیا نا کفار نے تو آپ نے کہا یا اللہ ان کفار سے بارشیں روک دے.
بارشیں رک گئی، ٹھیک ہے، تو پھر ان کو اتنا مسئلہ ہوا کہ ہر چیز ختم ہو گئی، یہاں تک مردار کھانے لگے۔ پھر وہ حضرت سفیان مسلمان نہیں تھے اس وقت، لیکن پھر آگے نبی علیہ السلام کے پاس، یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی قوم کی یہاں بارش نہیں ہو رہی، تو ان کے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ عالمین آپ نے دعا کی، پھر مکے میں بارش ہونے لگ گئی، ٹھیک ہے۔ آگے حدیث کا حضرت عمر عبداللہ حضرت عبداللہ بن عمر جناب ابو طالب ایک شعر پڑھتے تھے، اس شعر کی آپ نے بھی اس کو دہرایا کہ نبی علیہ السلام کے پرنور چہرے سے جو ہے نا وسیلے سے بارش مانگی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ ہے جو یتیموں کا سہارا ہے اور جو بیواؤں کے سرپرست ہیں۔ جناب ابو طالب آئے تھے نا، تو لوگوں نے کہا کہ بارش کی دعا کریں، تو پھر نبی علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کی تھی، ٹھیک ہے۔ اور پھر حضرت عمر بھی نبی علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام چلے گئے تو پھر کہا ہم نے عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں، اللہم اللہ انا کننا نتوسل الیک بنبینا، یا باری تعالیٰ ہم نبی علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرتے تھے تو بارشیں فرماتا تھا، اب ہم تیرے چچا کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، ہم پر بارش عطا فرما، تو بارشیں ہوتی تھی۔ اب اس کو لے کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف جو زندہ ہے اس سے دعا کی جا سکتی ہے، اس کے وسیلے سے، جو فوت ہوا ہے اس کے وسیلے سے نہیں۔ ہم کہتے ہیں یہاں یہ ہے کہ زندہ نبی علیہ السلام سے بھی، نبی علیہ السلام کی نسل سے بھی، یا آپ کے اہل خانہ سے بھی، رشتہ داروں سے، اسی طرح جو کوئی بھی اس دنیا سے چلا بھی جائے، وہ حدیث مشہور ہے 1385 کہ آپ علیہ السلام کے بارگاہ میں ایک نابینا صحابی ہے، عرض کیا رسول اللہ میری بینائی ختم ہو گئی، آپ دعا کریں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اگر صبر کرو تو بہتر ہے، اگر چاہو تو میں دعا کرتا ہوں۔ عرض کیا یا رسول اللہ دعا کرے، تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ جاؤ وضو کرو اچھی طرح سے، پھر 2 رکعت نفل پڑھو، پھر میرے وسیلے سے دعا مانگو، تو وہ ان کی منائی لوٹائی۔ اور پھر اس حدیث کے راوی عثمان بن حنیف ہیں، تو حضرت عثمان بن حنیف زندہ رہے ماشاءاللہ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، عثمان کے زمانے میں، اس زمانے میں ایک شخص ان کے پاس آیا کہ میں حضرت عثمان خلیفہ ہیں، ان کے پاس جاتا ہوں، میرا کام نہیں ہوتا، لہٰذا آپ سفارش کریں۔ تو عثمان بن حنیف جو صحابی ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے کہا یہ دعا پڑھو، تو ان کا کام ہو گیا۔ تو ان کے حضرت عثمان کے زمانے میں نبی علیہ السلام کے وسیلے تھے، اللہم انا نتوسل الیک بمحمد نبی رحمہ، تو ہم یا اللہ تجھ سے وسیلے مانگتے ہیں نبی علیہ السلام سے۔ تو صحابہ تو نبی علیہ السلام کے کئی سال بعد وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، تو ہم دونوں حدیثوں کو مانتے ہیں کہ بھائی وسیلہ زندہ کا بھی وسیلہ ہے اور نبی علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہے۔ آپ اس وقت بھی آج بھی ہم جو ہے نا نبی علیہ السلام کا وسیلہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آگے ہے کہ نبی علیہ السلام نے مسجد میں پھر آپ نے جو ہے وہ وہی مسجد میں تھے، جمعے والے دن تھے، تو آ کے صحابی نے عرض کیا رسول اللہ آپ دعا کریں، تو یہ اکثر یہ پھر آئے گا آپ کے لیے نا، جو ہے نا یہ ساری روایات اسی پر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ بس ایک روایت ہے جس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام عیدگاہ کی طرف آئے اور نماز پڑھائی آپ نے نا، اسے کہتے ہیں صلاۃ، ٹھیک ہے، یعنی کہ استسقاء کی نماز آپ نے پڑھائی 2 رکعتیں، پھر آپ نے چادر کو پلٹا دیا، 2 رکعتیں پڑھائی آپ نے۔ چادر پلٹانا یعنی چادر کاندھے پر ہے نا، دائیں کاندھے والا ہے جو کونا ہے وہ بائیں کی طرف کرنا، بائیں والا دائیں کی طرف کرنا، یہ اشارہ ہے کہ اب حالات بدلیں گے، یہ بھی ایک سنت ہے، تو ٹھیک ہے۔ تو 2 رکعتیں پڑھی، نماز استسقاء آج بھی پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اصل میں دعائی ہے، اصل میں کیا ہے، دعا ہے، تو بارش کی دعا کرنا جیسے آپ علیہ السلام نے کی ہے۔ باقی احادیث میں کہ نماز استسقاء بھی ہے، جب بارشیں نہ ہوں تو نماز استسقاء پڑھی جائے، اور یہ بہت خوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب بارش عطا فرماتا ہے تو پھر رحمت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ساری احادیث پر اسی پر ہے، جو حدیث ہم نے پڑھی ہے تقریباً اسی کو مختلف موضوعات پہ امام بخاری لاتے ہیں۔ اس میں ایک یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے خوب دعا مانگی اس میں، اور آپ نے جو ہے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، یہاں تک کہ بغلوں کی سفیدی بھی آپ علیہ السلام کی جو ہے وہ نظر آنے لگی، ٹھیک ہے جی، جب آپ علیہ السلام اس کے لیے دعا مانگی، ٹھیک ہے جی۔ چلے جی، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا نماز استسقاء بھی آپ کے علم میں 2 رکعتیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اچھا اس میں ایک باب یہ ہے کہ نماز استسقاء میں قرات جو ہے نا وہ اونچی کرنی ہے، غالباً یہ ایک باب رہ گیا۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ، 2 رکعتیں ہیں،
اور اس میں جو قرات ہے، ہاں جی، باب الجہر بالقرات فی الاستسقاء، ٹھیک ہے، قرات اونچی آواز سے کرنی ہے، یہ ہے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ یا باری تعالیٰ جو تیرے محبوب کا ذکر کیا اپنے بارگاہ میں قبول منظور فرما، دونوں جہاں میں خوش اور عزت نصیب فرما، حلال روزی رزق میں برکت عطا فرما، اپنا لطف و کرم فرما، دین متین پر عمل کر کے اور آگے پہنچا